واجب الاحترام دوستو، اللہ رب العزت کا بے پناہ شکر ہے، احسان ہے، فضل ہے کہ جس رب ذوالجلال نے مجھے اور آپ کو آج جمعۃ المبارک کے موقع پر مل بیٹھنے کی، پیغمبر کی باتیں کرنے کی، پیغمبر کی ناموس کی باتیں کرنے کی، پیغمبر کا فرمان سننے اور سنانے کی سعادت عطا فرمائی۔ ابھی ربیع الاول کا مہینہ گزرا ہے اور ربیع الثانی کا یہ پہلا جمعۃ المبارک ہے۔ الحمدللہ تمام اہل ایمان کی طرح ہم نے بھی اپنی مسجد کے اندر تمام جمعوں پہ آقا مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرامین کو، آقا مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان کو، سیرت کو بڑے اچھے انداز سے اپنی جانب سے بیان کرنے کی کوشش کی۔ حضرات محترم، آقا مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت، صورت، آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو بیان کرنے کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ میرے اور آپ کے دل میں میرے آقا کی محبت پیدا ہو جائے۔ اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت پیدا کرنے کا بنیادی مقصد کیا ہے کہ اس محبت کے بعد ہمیں اپنے آقا کے طور طریقے پر زندگی گزارنا ہمارے لیے آسان ہو جائے۔ جب آقا سے محبت اور عقیدت پیدا ہو جائے نا، آقا کی ذات پر ایمان پیدا ہو جائے نا، آقا کی ذات سے عشق آ جائے، تو یقین جانے خدا کی قسم دنیا کی کوئی چیز بھی میرے آقا کی ذات اور طریقے سے زیادہ اہم نہیں رہتی۔ یہاں تک کہ انسان کی اپنی جان، یہ جان بھی میرے آقا کی محبت سے زیادہ قیمتی معلوم نہیں ہوتی۔ میرے آقا کے پیارے صحابی ہیں جن کا نام ہے حضرت زید بن دسنا، زید بن دسنا رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ میرے آقا کے وہ پیارے صحابی ہیں کہ جنہوں نے میرے آقا کی ذات پر، شان پر، آقا کی عظمت پر وہ کمال کی قربانی دی ہے کہ ان کا نام آج بھی تاریخ کے اوراق کے اندر سنہرے حروف سے لکھا ہوا ہے۔ ایک موقع کے اوپر زید بن دسنا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کفار نے قید کر لیا۔ اب کفار مکہ نے ایک عرصے تک قید کر کے رکھا۔ قید کرنے کے بعد انہوں نے حضرت زید بن دسنا کو شہید کرنے کا ارادہ کیا۔ اب حضرت زید بن دسنا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کے لیے میدان میں لے جایا گیا۔ کفار مکہ کے ایک سردار نے حضرت زید بن دسنا کو چیک کرنے کے لیے ایک جملہ بولا، اے زید تو کیا سمجھتا ہے کہ آج جس جگہ پہ تو کھڑا ہے اگر تجھے رہا کر دیا جائے تو تیرے پاک پیغمبر کو جس کا تو نے کلمہ پڑھا ہے اس پیغمبر کو یہاں لا کے تیری جگہ پہ شہید کیا جائے تو کیا تو یہ برداشت کرے گا؟ صرف اتنی بات پوچھی یہ چیک کرنے کے لیے کہ ہم دیکھیں زید بن دسنا کے دل میں پیغمبر کی محبت کیسی ہے، زید بن دسنا کے دل کے اندر پیغمبر کی عقیدت کیسی ہے، زید بن دسنا کے دل کے اندر پیغمبر کا مقام کیا ہے، زید بن دسنا کے دل کے اندر پیغمبر کا احترام کیا ہے۔ آپ یقین جانے حضرت زید بن دسنا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے پڑے جیسے بھوکا شیر پڑتا ہے، بپھر کر غصے کے عالم میں کہنے لگے، اے کافرو تم تو یہ کہتے ہو کہ مجھے آزاد کر کے میری جگہ میرے پیغمبر کو لایا جائے اور میرے پیغمبر کو شہید کیا جائے، رب کعبہ کی قسم شہید کرنا تو بڑے دور کی بات، میں تو اتنا بھی برداشت نہیں کرتا کہ میرا پیغمبر اپنے گھر میں ہو، اپنے مقام پہ ہو، اپنے جگہ پر آرام کر رہا ہو، میری جان کے بدلے میرے پیغمبر کے صرف پاؤں کے اندر کانٹا چبھے اور اس کے بدلے میں مجھے آزاد کیا جائے، رب کعبہ کی قسم میں اپنی جان تو دینا گوارا کر لوں گا، اپنے پاک پیغمبر کے پاؤں میں کانٹا چبھنا برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ میرے آقا کے صحابہ کی آقا سے محبت کا عالم تھا کہ اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے تیار ہے لیکن اپنے آقا کے پاؤں مبارک میں کانٹا چبھنا برداشت نہیں کر سکتے۔ عزیز طلبہ، عزیز بچے، ہماری میرے پیغمبر سے محبت کیا ہے؟ ہم پیغمبر کی سنتوں پر کیا عمل کرتے ہیں؟ ہم پیغمبر کے طریقے پر کیا عمل کرتے ہیں؟ یہ میرے پیغمبر کے صحابہ نے
یہ میرے پیغمبر کی زندگی نے ہمیں بتایا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ المکرمہ سے میرے آقا نے گورنر بنا کے بھیجا، یمن کا گورنر بنا کے حضرت معاذ کو بھیجا ہے۔ یہ مذاکرات کرنے کے لیے کافروں کے ساتھ گئے، گورنر بنے ہوئے، ایک محل کے اندر گئے، انہوں نے ضیافت کی، اکرام کیا۔ یمن کا محل ہے، لوگوں نے اکرام کیا، کھانے کے اوپر بٹھایا، کھانا کھانے کے لیے بیٹھے، کھانا کھاتے ہوئے ہاتھ سے لقمہ چھوٹ کے نیچے گر پڑا۔ اب لقمہ چھوٹا، میرے آقا کا حکم ہے، آپ کھانا کھا رہے ہیں بیٹھے ہوئے، آپ کے ہاتھ سے لقمہ نیچے گر جائے تو پریشان نہیں ہونا، اس لقمے کو اٹھاؤ، لقمے کو اٹھا کے صاف کرو، صاف کر کے کھانے کے قابل ہے تو اس کو کھانا کھا لو۔ یہ لقمہ آپ کے لیے دعا کرے گا، اللہ اس نے میرا احترام کیا، اللہ کی دنیا میں اس کا احترام کروا دینا۔ حدیث مبارکہ میں یہاں تک آتا تھا، جس برتن میں بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں نا، اس برتن کو اگر آپ نے سنت کے مطابق صاف کر لیا، کھانا بچایا نہیں، ضائع نہیں کیا، آپ اس برتن کو صاف کر کے کھا لیتے ہو، یہ برتن آپ کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اللہ جس طرح اس نے مجھے چمکایا ہے اللہ تو اس کو چمکا دینا، اللہ جس طرح تو اس نے میری عزت کی ہے اللہ تو دنیا میں اس کی عزت کروا دے۔ کھانے کی پلے لقمہ ہاتھ سے نیچے گرا، حضرت معاذ نے لقمہ اٹھایا اور لقمہ اٹھا کے صاف کیا، صاف کر کے کھانے لگ رہے ہیں۔ ساتھ بیٹھا ہوا جو دوست تھا جس کے ساتھ محفل میں گیا تو انہوں نے کونی ماری اور کونی مار کے کہا معاذ کیا کر رہے ہو، یہ بڑے بڑے بادشاہ ہیں، یہ جن کے محلات کے اندر آپ آئے ہوئے ہیں، یہ بڑے بڑے بادشاہ آپ کو دیکھیں گے کیا کہیں گے، یہ کیسے محمد کے صحابہ ہیں، یہ نیچے سے اٹھا کر کھا لیتے ہیں، ان کے دل میں آپ کا روب نہیں پڑے گا، آپ کی اہمیت نہیں ہوگی۔ اب یقین کریں حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے کتنا پیارا جواب دیا، ان سب کی طرف دیکھ کر بڑا زبان سے کہا اَتْرُكُ سُنَّتَ حَبِيبِي لِهَؤُلَاءِ الْحُمَقَاءِ، تو لوگوں کہ میں اپنے پاک پیغمبر کی سنت ان احمقوں کی وجہ سے چھوڑ دوں، ان بیوقوفوں کی وجہ سے میں اپنے پاک پیغمبر کی سنت چھوڑ دوں، ہو نہیں سکتا۔ میرے پیغمبر نے جو ہمیں سکھایا ہے، میرے پیغمبر نے جو ہمیں بتایا ہے، ہم اس کے اوپر عمل کریں گے، دنیا چاہے کچھ بھی کہے۔ یاد آپ نے سر کے اوپر ٹوپی رکھی ہے نا، یہ ٹوپی پیغمبر کی سنت سمجھ کے رکھا کرو۔ مسواک ہوتی ہے پیغمبر کی سنت سمجھ کے، قاری اسامہ صاحب کے ڈر سے نہیں، تو استاد اسامہ پوچھے گا گھر میں مسواک ہے یا نہیں ہے، استاد اسامہ پوچھے گا کہ تمہارے پاس تسبیح ہے، پیغمبر کی سنت سمجھ کے کرو۔ آپ یقین کریں سر کے اوپر ٹوپی ہے نا، آپ جہاں بھی جاؤ گے، آپ جہاں پہ بھی ہوں گے، اس سنت سمجھنے کی وجہ سے میرا اللہ آپ کو ثواب عطا کرتا رہے گا۔ آپ مسواک کریں گے، مسواک کریں گے سنت سمجھ کے کریں گے، آپ مسواک کر کے اپنے دانت صاف کر رہے ہیں، آپ مسواک کے فائدوں میں سے اپنے منہ کی بدبو دور کر رہے ہیں، لیکن میرا اللہ پیغمبر کی سنت پر عمل کرنے کی برکت سے آپ کو پراپر ثواب عطا کرتا رہے گا۔ آپ سارے پڑھتے ہیں مسواک کے 70 سے زائد فائدے ہیں۔ ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ جس کا حافظہ کمزور ہے نا، جس کو سبق نہیں یاد ہوتا، سب کی یاد ہوتی، منزل نہیں یاد ہوتی، اس کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کثرت سے مسواک کرو، یہ مسواک کرو، میرا اللہ اس کی برکت سے آپ کا حافظہ تیز فرما دے گا۔ مسواک کے فائدوں میں سے یہ بھی فائدے کہ جو بچہ، جو بندہ، جو مسلمان مستقل مسواک کرتا ہے نا، میرا اللہ اس کو مرنے سے پہلے کلمے کی دولت عطا فرمائیں گے، اس کی جان بعد میں نکلے گی، میرا اللہ اس کی زبان سے کلمہ جاری کروا دے گا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اچھا جس کو مرتے وقت کلمہ مل گیا کیا ہوگا؟ حدیث مبارکہ من قال فی آخر کلامہ لا الہ الا اللہ، جس بندے کے، جس مسلمان کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہے، میرا اللہ ادھر سے اس کی روح نکلے گی، دخل الجنہ، سیدھا میرا اللہ اس کو جنت میں مقام محل عطا فرما دے گا۔ کیا خیال ہے جنت میں جانے؟ جنت میں جانا چاہتے ہو تو مسواک کی پابندی کرو۔ مسواک کا ایک بڑا فائدہ یہ بھی ہے، جس کی جیب میں مسواک ہوتی ہے نا، جس کی جیب میں میرے بھی رکھی ہے، اس کی جیب میں مسواک ہوتی ہے، مسواک کا بڑا فائدہ یہ ہے، آپ جا رہے ہیں، جاتے جاتے اللہ نہ کرے آپ کا ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، یہ مسواک کی برکتوں میں سے ایک برکت ہے، جس کے جیب میں مسواک ہوتی ہے اللہ اس کو برکت کی برکت یہ عطا کرتے، اس کے سبب سے آپ کی ہڈی نہیں ٹوٹے گی،
اللہ تعالیٰ اول تو اللہ تعالیٰ آپ کو ایکسیڈنٹ سے بچا لیں گے. اگر خدا نہ خواستہ ایکسیڈنٹ ہو بھی گیا تو اس ایک مسواک کی برکت یہ ہے کہ میرا اللہ اس کی برکت سے آپ کی ہڈی ٹوٹنے سے بچا لیں گے. ایک مسواک کی سنت میں کتنی زیادہ برکتیں میرے رب نے رکھ دی ہیں. کتنی دیکھتے ہیں نا ثواب ملنے ہم مسواک کرے. اچھا جو بچے چاہتے ہیں نا جو بچے چاہتے ہیں تو یار میں منزل سناتا ہوں نا میرے دماغ میں ہوتا ہے پارا لیکن میری زبان پہ نہیں ہوتا. زبان لڑکھڑاتی ہے. کوئی بندہ ہوتا ہے میری زبان میں لکنا تو بہت ہے میری زبان تیز نہیں چلتی ہے. علماء فرماتے ہیں مسواک کرے اور مسواک کرتے ہوئے جو مسواک کے دانتے ہیں نا اس کو اپنی زبان پہ بھی پھیر لے. آپ مسواک کو اپنی زبان پہ پھیرو اس کی برکت دیکھو گے. میرا اللہ اپنی زبان میں روانگی پیدا کر دے گا. میرا اللہ آپ کو فصاحت عطا کر دے گا. میرا اللہ اپنی زبان پہ اثر پیدا کر دے گا. میرا اللہ آپ کی زبان سے بڑے دین کے کام لینا شروع کر دے. ایک مسواک پیغمبر کی سنت ہے اس کے اوپر عمل کرنے سے اتنے زیادہ فائدے ہیں. اگر ساری زندگی کے اندر میرے پیغمبر کی سنت اور پیغمبر کی محبت اگر شامل حال ہو گئی نا تو خدا کی قسم بارے نیارے ہو جاتے ہیں. اور وہ پاک پیغمبر پھر اپنے ساتھ محبت کرنے والوں سے نبھاتے ہیں. دیکھو نا ہمارے لیے کوئی قربانی دے ہم اس کی قدر کرتے ہیں. وہ پاک پیغمبر بھی خدا کی قسم اپنے ساتھ محبت کرنے والوں سے نبھاتے ہیں. واقعہ لکھا نا عرب کا ایک نوجوان تھا. توجہ کرنا سارے بچے غور سے سنیں. اللہ تعالیٰ بڑوں کو بھی توفیق دے گا آپ کی برکت سے. توجہ سے ایک نوجوان تھا میرے آقا کے ساتھ محبت بڑی تھی. مدینہ منورہ جا کے رہنا شروع کر دیا. بڑا تاجر تھا امیر تھا بیوی بچوں والا تھا. گھر چھوڑ دیا بچے چھوڑ دیے کاروبار چھوڑ دیا جا کے مدینہ منورہ رہتے. مدینہ منورہ کے اندر کئی بار اس کو پکڑا سعودی حکومت نے باہر نکالا. ایک مرتبہ روزے رسول کے سامنے کھڑا ہے شرطوں نے پکڑ لیا پکڑ کے کھینچ کے باہر لے جا رہے. اور نوجوان تیرا ڈیٹ پوری ہو گئی تیرا تاریخ ختم ہو گئی تیرا ویزا پورا ہو گیا اور تو مدینہ منورہ کے اندر غیر قانونی رہ رہے. اس نے کہا یار میں کیا کر رہا ہوں میں نے چوری تو نہیں کی نا میں نے ڈاکہ تو نہیں نہ ڈالا میں نے کسی کو نقصان تو نہیں نہ پہنچایا میں کسی کو تکلیف تو نہیں دے رہا. میں تو اس گنبد خضرا کی محبت کے اندر رہ رہا ہوں. میں تو اس پاک پیغمبر کی عقیدت کے اندر رہ رہا ہوں. میں تو اس کالی کملی والے سے محبت کرنے کے لیے رہ رہا ہوں. خدا را مجھے مدینے سے نہ نکالو. میں نے تمہارا کیا کیا شرط عربی میں کہہ رہے ہیں بھائی تو نے کچھ بھی نہیں کیا مانتے لیکن یہاں رہنے کے لیے باقاعدہ طور پہ قانونی اجازت ضروری ہے. آپ کی وہ اجازت ختم ہو گئی ہے. اب آپ کو یہاں رہنے کی جاؤ گے چوک تجھے لگاتے ہیں خروج لگاتے ہیں تجھے یہاں سے نکال کے کھینچ کے لے جا رہے ہیں اس کو. جب اس کو مسجد نبی سے نکالنے لگے نا روزے رسول سے دور کرنے لگے اس نے روتے ہوئے کہا اچھا تو شرط خدا کے واسطے ایک کام مجھے کرنے دو. چلو تم نکال رہے آخری بار مجھے پیغمبر کی مسجد کے اندر 2 رکعت نفل تو ادا کرنے دو. اے مجھے آخری بار اپنے پیغمبر کے روزے پر سلام تو پیش کر لینے دو. مجھے آخری بار اپنے پیغمبر سے ملاقات تو کر لینے دو. شرطوں نے کہا اچھا 5 منٹ ہے تیرے پاس جلدی کر نفل ادا کر اور جا کے سلام پیش کر بس ہم تجھے لیتے جائیں گے. نوجوان کو جیسے اجازت نہیں سے نماز پڑھنا شروع کی. نماز پڑھ کے روزے رسول پہ سلام پیش کیا. اللہ میرا آپ کو اور مجھے روزے رسول پہ سلام پیش کرنے کی سعادت عطا فرمائے. اب یقین کرے خدا کے لمحے ہی الگ ہوتے ہیں وہ لطف ہی الگ ہوتے ہیں اس کا مزہ ہی الگ ہے. وہ جو پاک پیغمبر کے روزے مبارک کے سامنے کھڑے ہوتے پڑھتے ہیں نا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اس کا یہ لطف ہوتا ہے خدا کی قسم دنیا کی کسی شے میں ہے ہی نہیں. نوجوان گیا میرے پاک پیغمبر کو سلام پیش کرتے ہیں اور سلام پیش کرتے ہوئے کہتے آقا میں آپ کے پاس رہنا چاہتا ہوں. آقا یہ شرطیں مجھے یہاں رہنے نہیں دے رہے. آقا آپ کے درمیان اور میرے درمیان تو طے ہوا تھا نا. آقا میں نے دیکھا آپ کے لیے سب کچھ چھوڑ دیا. آقا بیوی بھی چھوڑ دی بچہ بھی چھوڑ دیا گھر بار چھوڑ دیا کاروبار چھوڑ دیا. آقا شہر والوں کو چھوڑ کے آ گیا لیکن یہ تیرے کارندے مجھے یاد رہنے نہیں دے رہے. آقا یہ مجھے آپ سے دور کر رہے ہیں. آقا میں نے اپنا سارا وعدہ نبھا دیا. آقا آپ بھی تو اپنا وعدہ نبھائیے نا. آقا آپ بھی مداخلت فرمائیے نا. آقا آپ بھی روک لیجیے نا. بس یہ بات کہتے کہتے رونا شروع کر دیا اور روتے ہوئے اس کی آنکھ سے آنسو چل رہے. ہچکی بندی ہچکی بندتے بندے اس کا جھٹکا لگا سیدھا سجدے میں گرا.
شرطے کھڑے ہیں، اب اٹھے گا سجدے سے، اب اٹھے گا سجدے سے، کافی دیر گزرنے کے بعد نہیں نہ اٹھا، وہ شرطے قریب آتے ہاتھ جو لگایا، دیکھا اسی جگہ پہ اس نوجوان کی روح نکل چکی تھی۔ گویا میرے آقا نے مداخلت کی ہے، تو نوجوان جب تو نے سب کچھ میرے لیے چھوڑ دیا، پھر میں محمد تجھے اپنے مدینے سے جانے نہیں دوں گا۔ اس کا دفن، اس کی قبر وہیں جنت البقیع میرے پیغمبر کے پڑوس میں بنی ہے۔ تو میرے بچوں، میرے دوستوں، عزیزوں، میں کیا کہہ رہا ہوں، پاک پیغمبر سے عقیدت جب ہوگی، محبت جب ہوگی، تو رب کعبہ کی قسم میرا پیغمبر بھی نبھاتا ہے، پاک پیغمبر بھی نبھائے، اور صرف یہاں نہیں، کل بروز محشر بھی نبھائے گا۔ کل بروز محشر بھی جب میدان محشر لگا ہوگا نا، میدان محشر لگا ہوگا، ہر ایک پیغمبر کے پاس جائیں گے جانے والے، آدم کے پاس جائیں گے، اللہ سے کہہ دے حساب و کتاب شروع کر دے، آدم کہیں گے میں نہیں کہہ سکتا، نوح کے پاس چلے جاؤ، نوح کہیں گے میں نہیں کہہ سکتا، جاؤ ابراہیم کے پاس چلے جاؤ، ابراہیم کہیں گے میں نہیں کہہ سکتا، جاؤ موسیٰ کے پاس چلے جاؤ، موسیٰ کہیں گے میں بھی نہیں کہہ سکتا، عیسیٰ کے پاس چلے جاؤ، عیسیٰ کہیں گے میں بھی نہیں کہہ سکتا، جاؤ محمد الرسول اللہ کے پاس چلے جاؤ۔ قوم اکٹھے ہو کے آ جائے گی، آپ کے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے، یا کہا ہمیں نہیں پتا جنت میں جائیں گے جہنم میں جائیں گے، آقا ہمیں نہیں پتا ہمارے ساتھ کیا معاملے ہوتے، آقا سورج سوا مہینے کے اوپر کھڑا ہے، آقا ہم تو سارے پسینے سے شرابور ہیں، آقا نفسی کا عالم ہے، بس ایک درخواست ہے، اللہ کے سامنے جا کے سفارش کر دے کہ میرا اللہ حساب و کتاب کا معاملہ شروع کر دے۔ آقا آئیں گے اور آ کر کے میرے اللہ کے سامنے سجدے کے اندر سر رکھ دیں گے، اتنا لمبا سجدہ کریں گے، اتنا لمبا سجدہ کریں گے، بلاخر میرا رب بھی کیا اٹھے گا، یا محمد ارفع راسک، اے محمد اپنا سر اٹھا، سر تؤتی ما تشاء، تو مانگ جو مانگے گا آج تجھے عطا کیا جائے گا، اشفع تشفع، تو سفارش کر تیری سفارش قبول کریں گے۔ لمبی حدیث ہے، لمبی حدیث ہے، مختصر کر کے بتا رہا ہوں۔ پاک پیغمبر فرمائیں گے اللہ میرے آقا سردوں سے سر نہیں اٹھائیں گے، اللہ سے وعدہ کرے گا اللہ میں تب تک سر نہیں اٹھاؤں گا جب تک کہ میرے امتی میں سے ایک ایک بندے کی مغفرت کر کے جنت کا اعلان تو نہیں کر دے گا۔ اندازہ کرو یہ پاک پیغمبر تیرے لیے اور میرے لیے اللہ کے سامنے سجدے میں پڑ جائیں گے۔ پاک پیغمبر نے اس کائنات دنیا کے اندر تکلیفیں اٹھائی تو آپ کے لیے اور میرے لیے، پاک پیغمبر نے بدر و احد کے اندر اگر زخم کھائے تو آپ کے لیے اور میرے لیے، پاک پیغمبر نے غزوہ حنین بدر کے اندر، غزوہ خندق کے اندر پیٹ کے اوپر پتھر باندھے تو ہمارے لیے۔ اگر ہم بھی ابھی بھی اپنی زندگی اپنے پیغمبر کی سنتوں کے مطابق نہیں نہ گزارتے، یقین جانیے خدا کی قسم، یقین جانیے پھر اس سے بڑی بدبختی اور کیا ہوگی، اس سے بڑی بدقسمتی اور کیا ہوگی۔ آقا کے ساتھ محبت تو ان کی تھی نا جنہوں نے زندگی گزاری خدا کی قسم پیغمبر کے اشاروں پہ، جنہوں نے اپنی جوانی گزاری تو پیغمبر کے اشاروں پہ، جنہوں نے اپنی زندگی گزاری تو یہ گزاری، نہیں پرواہ کی کہ قوم کیا کہتی ہے، نہیں پرواہ کی کہ قبیلہ کیا کہے گا، نہیں پرواہ کی کہ دوست کیا کہیں گے، بس جب اللہ کا حکم پیغمبر کا طریقہ سامنے آ گیا نا پھر ہر چیز کو چھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے اندر بیٹھے ہیں، میرا اللہ مجھے اور آپ کو مسجد نبوی دکھائے، اللہ مجھے اور آپ کو پیغمبر کا وہ منبر آج بھی موجود ہے جس کے اوپر میرے آقا بیٹھ کے امت کو صحابہ کو پیغام بیان کیا کرتے تھے۔ آقا اپنے منبر کے اوپر جلوہ افروز ہے، مسجد مسلمانوں سے صحابہ کرام کے کھچا کھچ بڑی ہوئی ہے۔ توجہ کرنا، بڑا قیمتی واقعہ سنا رہا ہوں، یہ آخری واقعہ سنا کے انشاءاللہ جمعہ کی نماز پڑھتے ہیں۔ میرے آقا مسجد منبر کے اوپر بیٹھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے، صحابہ مسجد کے اندر بھرے ہوئے، کوئی صحابی بیٹھے ہیں، کوئی سامنے کھڑے ہیں، مسجد کی دیواروں کے ساتھ ساتھ کھڑے ہیں۔ میرے آقا سامنے جتنے صحابی ہیں سب کو دیکھ کر کہتے ہیں یا ایھا الناس ایھا الصحابہ قدموا، اے میرے وہ صحابہ جو دور دور بیٹھے ہو نا ذرا قریب قریب آ جاؤ۔ سارے صحابہ قریب قریب ہو گئے۔ اب جو صحابہ قریب ہو گئے، سامنے دیوار کے ساتھ کچھ صحابہ کھڑے ہوئے تھے، میرے آقا نے ان صحابہ کو فرمایا جو مسجد کے اندر دیواروں کے ساتھ کھڑے تھے، ان صحابہ کو کہا اجلسوا ایھا الصحابہ، اے میرے صحابہ جو جہاں کھڑا ہے وہیں پہ بیٹھ گئے، جو بیٹھے ہوئے تھے ان کو آگے کر دیا،
اب جو دیواروں کے ساتھ کھڑے تھے میرے آقا نے کیا فرمایا؟ اجلسوا ایھا الصحابہ، اے میرے صحابہ جو جہاں پہ ہیں وہیں پہ بیٹھ جائیں۔ اب جو سامنے صحابہ کھڑے تھے وہ تو بیٹھ گئے۔ ایک صحابی، بعض آباب نے ان کا نام لکھا، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بعد میں ایک اور صحابی بیان کیے، گھر سے آ رہے ہیں جمعہ کی نماز اور بیان سننے کے لیے تیاری کر کے، ابھی مسجد کے دروازے میں پہنچے، مسجد نبوی کا دروازے، ایک پاؤں کا دروازے کے اندر تھا، ایک پاؤں دروازے کے باہر تھا، ایک پاؤں چوکھٹ کے اندر ہے، ایک پاؤں چوکھٹ کے باہر ہے، نہ پورے چوکھٹ کے اندر گئے نہ پورے چوکھٹ کے باہر ہے، نہ مکمل مسجد کے اندر گئے نہ مکمل مسجد سے باہر ہے، بس میرے پیغمبر کی آواز کان کے اندر پڑی، اجلسوا ایھا الصحابہ، اے میرے صحابہ جو جہاں پہ رہے پہ بیٹھ گئے، وہیں پر بیٹھ گئے۔ ایسا بھی نہیں کیا کہ پورے مسجد میں ہو گئے، ایسا بھی نہیں کیا کہ پورے مسجد سے باہر ہو گئے، یہ بھی نہیں کیا کہ اندر چلے گئے، جہاں تھے وہیں پہ بیٹھ گئے، ایک پاؤں اندر گئے ایک پاؤں باہر ہے، چوکھٹ میں بیٹھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس چلتی رہی، بات ہوتی رہی، گفتگو ہوتی رہی، بیان ختم ہو گیا۔ بیان ختم ہونے کے بعد صحابہ مسجد سے نکل رہے، اب صحابہ کو مسجد سے نکلے دیکھا ایک صحابی ہے وہ چوکھٹ میں اس انداز سے بیٹھے ہیں۔ میرے پیغمبر کے زمانے میں کوئی باشعور آدمی، کوئی عقل مند آدمی مسجد کی چوکھٹ میں اس طرح بیٹھتا نہیں تھا، وہ صحابی چوکھٹ کے اندر بیٹھے۔ صحابہ تو پریشان نہیں ہو گئے، یہ چوکھٹ میں اس طرح کیوں بیٹھے؟ کہیں ان کو کوئی ضرورت تو پیش نہیں آ گئی، کہیں ان کے گھر میں کوئی مسئلہ تو نہیں ہو گیا، کہیں کھانے کا کوئی مسئلہ تو نہیں ہے، کہیں خوراک کا کوئی مسئلہ تو نہیں ہے؟ صحابہ آپس میں ایک دوسرے سے باتیں کرنے لگے۔ اب باتیں چلتے چلتے میرے پیغمبر تک پہنچی، آقا نے فرمایا بلاؤ اس کو، بلاؤ ادھر بلاؤ۔ جی یا رسول اللہ، اے میرے صحابی مسجد کے اندر چوکھٹ میں سردار سے کیوں بیٹھے تھے؟ نہ پورے مسجد کے اندر تھے نہ پورے مسجد کے باہر تھے، نہ مکمل مسجد کے اندر تھے نہ مکمل مسجد کے باہر تھے، معاملہ کیا ہے، ماجرا کیا ہے؟ آپ اس انداز سے چوکھٹ میں کیوں بیٹھے تھے؟ توجہ کرنا، توجہ کرنا۔ صحابی فرماتے ہیں یا رسول اللہ، میں جب گھر سے تیار ہو کے آ رہا تھا نا، میں مسجد کے دروازے پہ پہنچا، آپ کی آواز میرے کان کے اندر پڑی تھی، اجلسوا ایھا الصحابہ، اے میرے صحابہ جو جہاں پہ ہے وہیں پر بیٹھ گئے۔ آقا میں اس وقت مسجد کے اندر اسی طرح تھا، میرے ایک پاؤں اندر تھا ایک پاؤں باہر تھا، نہ میں پورا مسجد کے اندر تھا نہ میں پورا مسجد کے باہر تھا، نہ میں مکمل مسجد کے اندر تھا نہ میں مکمل مسجد سے باہر تھا۔ آقا بس آپ کی آواز میرے کان میں پڑی۔ میرے آقا فرماتے بھائی آپ کو تو میں نے نہیں کہا تھا، میں نے تو ان کو کہا تھا جو سامنے کھڑے ہوئے تھے، آپ تو گھر سے آ رہے تھے، آپ تو اندر آ سکتے تھے۔ ان کا جواب سنیے گا۔ صحابی فرماتے ہیں رسول اللہ سوچا میں نے بھی یہی تھا، جب آپ کی آواز میرے کان کے اندر پڑی سوچا میں نے بھی یہی تھا، ایک طرف میرا دل و دماغ تھا، ایک طرف آپ سے عقیدت تھی، میرے دل و دماغ نے مجھے کہا، مجھے نہیں کہا، آقا نے تو ان کو کہا جو سامنے کھڑے ہیں، میں اندر چلا جاتا ہوں، لیکن میرے آقا کسی طرح میرا ایمان، میری آپ سے محبت، میری آپ سے عقیدت تھی، میرے ایمان نے کہا دنیا بھاڑ میں جائے، کوئی کچھ کہتے کہے، کوئی مجھے عقل مند سمجھتا ہے یا نہیں سمجھے، مجھے پرواہ نہیں ہے۔ پیغمبر کی محبت یہ بتاتی ہے جب کان کے اندر پیغمبر کی آواز آ جائے پھر دنیا کچھ بھی کہے پرواہ نہیں، پیغمبر کی بات پہ عمل کرنا ہی ایمان کا تقاضا ہوتا ہے۔ وہ پیغمبر کے صحابی کیا بتا رہے ہیں؟ ہمارے ساتھ بھی زندگی میں بہت مرتبہ ہماری غمی کے اوپر، ہماری خوشی کے اوپر، ہماری شادی کے اوپر، ہمارے جنازے والے خوشیوں کی تقریب میں ایسے معاملات آتے ہیں جہاں ایک طرف میرے رب کا حکم، میرے پیغمبر کا طریقہ ہے، اور ایک طرف دنیا کے رسم و رواج ہے۔ ہم نے کیا کرنا ہے؟ پیغمبر کا صحابی بتا رہے کہ ایک طرف دنیا کے رسم و رواج ہو، لوگوں تمہاری کامیابی تب ہے جب عمل میرے پیغمبر کے طریقے کے اوپر کرو گے، جب عمل میرے رب کے حکم کے اوپر کرو گے، جب عمل میرے نبی کی شریعت کے اوپر کرو گے تو کامیابی ہوگی۔ اگر دنیا کی رسم و رواج پہ چلو گے تو کامیابی۔ ایک صحابی عورت ہے، ان کے والد کا انتقال ہو گیا، عورت کے لیے حکم ہے کہ وہ خوشبو نکال لگا کے گھر سے باہر نہ جائے، عورت کے لیے حکم ہے صرف اس کا ایک رشتہ دار، سب کا خامند اگر فوت ہو جائے، خامند اگر فوت ہو تب حکم ہے کہ آپ نے 4 مہینے 10 دن تک سوگ منانا ہے، عدت کرنی ہے۔ اس کے علاوہ باپ مرے، بھائی مرے، بیٹا مرے، شریعت کو اوپر 3 دن تک سوگ کرنا ہے، بس اس کے علاوہ نہیں ہے۔ 3 دن کے علاوہ کوئی سوگ نہیں ہے۔
میرے پیغمبر کی صحابیاں ہیں، بوڑھی ہو چکی ہیں، عمر رسیدہ ہے، باپ فوت ہو گیا، ابا فوت ہو گئے، فوت ہونے کے بعد 3 دن تک تو گھر میں بیٹھی تعزیت کی، 3 دن کے بعد جب چوتھا دن آیا اٹھی، غسل کیا، نئے کپڑے پہنے، سرما لگایا، خوشبو منگوائی، خوشبو لگائی، کسی نے پوچھ لیا کہ آپ کی تو عمر نہیں ہے اب، آپ کیا کر رہی ہیں؟ غسل کر کے کپڑے پہننا اور پھر خوشبو لگانا یہ اس وقت کیوں کر رہی ہیں؟ آپ کے بھی ابا جی کا انتقال ہوا۔ خدا کی قسم جو جواب تھا نا، یہ جواب میرے لیے اور آپ کے لیے بڑا حکمت والا ہے۔ جواب دے دیا لوگوں، مانتی میں بھی ہوں مجھے نئے کپڑوں کی ضرورت نہیں ہے، مانتی میں بھی ہوں اس وقت مجھے سرما لگانے کی ضرورت نہیں ہے، مانتی میں بھی ہوں مجھے اس وقت خوشبو کی ضرورت نہیں ہے، میں یہ صرف اس لیے لگا رہی ہوں، دنیا والوں کو بتانا چاہتی ہوں، پاک پیغمبر نے فرمایا کہ خامد کے علاوہ کسی عزیز کی وفات پر 3 دن سے زیادہ سوگ نہیں کرنا۔ میرا باپ دنیا سے چلا گیا، میں نے پیغمبر کی سنت کے مطابق 3 دن تو سوگ کر لیا ہے، اب 3 دن کے بعد سوگ کرنا پیغمبر کے حکم کے مطابق نہیں ہے۔ وہ کتنی بڑی بات ہے۔ عثمان غنی جب مکہ فتح ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ عمرہ کرنے کے لیے آ رہے تھے، عمرہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں تو روک لیا، کفار مکہ نے روک لیا، اب روک لیا تو مذاکرات کرنے کے لیے میرے آقا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو مکہ میں بھیجتے ہیں، خود مکہ سے باہر رہ رہے، مکہ المکرمہ کے اندر مذاکرات کرنے کے لیے بھیج رہے۔ حضرت عثمان غنی کا ایک دبدبہ تھا، نام تھا، شہرت، ایماندار تھے، رشتہ دار تھے مکہ میں، جب جانے لگے نا تو اپنی شلوار جو تھی یہاں پنڈلی کے اوپر، ویسے تو سنت یہ کہ آپ کے ٹخنے ننگے ہونے چاہیے، مرد کے ٹخنے ننگے ہو، لیکن پنڈلی تک میرے آقا کی عادت مبارکہ تھی، پنڈلی تک رکھتے تھے، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اپنی شلوار پنڈلی تک رکھتے تھے۔ اب مکہ میں جب جانے لگے نا، جو رشتہ دار لینے جا رہا تھا وہ کہنے لگا عثمان کیا کر رہے ہو؟ یہ تو مکہ کے سردار اس بندے کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں جس کی چادر، جس کی شلوار، جس کا کپڑا، جس کی یہ پجامہ زمین پہ لٹک رہا ہو نا، جتنا لمبا ہو، یہ اس کو عزت کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں۔ آپ ان کے ساتھ مذاکرات کرنے جا رہے ہو تو اپنی شلوار کو نیچے کر لو، اس کو تو میرے پنڈلی سے نیچے لے۔ رب کعبہ کی قسم عثمان نے کیا جواب دیا؟ تو مکہ والوں، اگر کسی کی نظر میں میرے پیغمبر کی سنت پر عمل کرنے سے مجھ عثمان کی عزت نہیں ہوتی تو مجھے ایسی عزت کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ کوئی اگر عزت نہیں کرتا پیغمبر کی سنت پر عمل کرنے سے، میں ایسی عزت کو جوتے کی نوک پہ رکھتا ہوں، اپنے پیغمبر کی سنت کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ عزیز دوستو، یہ میرے پیغمبر کی زندگی، یہ میرے پیغمبر کا طریقہ، یہ میرے پیغمبر کی سنت ہے، یہ آپ کو ہر جمعے ہم سناتے ہیں، ہر جمعے آپ کو بتاتے ہیں، کیوں کہ لوگوں ہماری زندگی کے اندر پیغمبر کی زندگی آ جائے، ہمیں پتہ چلے میرے پیغمبر کا دین کیا ہے، ہمیں پتہ چلے میرے پیغمبر کے ساتھ محبت اور عقیدت کیا ہے، ہمیں پتہ چلے کہ میرے پیغمبر کے ساتھ، میں نے ابھی واقعہ سنایا، آپ جتنی محبت میرے پیغمبر کے ساتھ کریں گے نا، خدا کی قسم میرے آقا اس سے بھی زیادہ لوٹا کر کے دیتے ہیں۔ ابھی میں نے ایک نوجوان کا واقعہ سنایا، ایک واقعہ اور میرے ذہن میں آتا ہے، میں آپ کو سناتا ہوں، سنیں گے سارے، ناراض تو نہیں ہے؟ سنا دوں؟ سننا چاہتے ہیں نہیں سننا چاہتے؟ جانور کی بات ہے، انسان کی بھی نہیں ہے۔ ایک مولانا صاحب عمرے پہ گئے، اللہ آپ کو بھی عمرے پہ لے جائے، اللہ مجھے بھی عمرے پہ لے جائے، توجہ کرنا۔ کہتا میں وہاں گیا، عمرے پہ گیا تو جس ہوٹل کے اندر میں ٹھہرا ہوا تھا نا، اس ہوٹل کے اندر جب میں کھانا کھا رہا ہوتا تھا تو کھانے کے وقت میں عین کھانے پہ ایک بلی میرے پاس آ جاتی، اور یہ مدینہ منورہ کے اندر آپ دیکھیں گے بلیاں بہت ہیں وہاں پہ، اور بڑی پیار والی، پاس آ کے بیٹھ جاتی ہے۔ کہتا بلی آئی میرے پاس آ کے بیٹھ جاتی، اس کو کھانا ڈالتا، وہ کھانا کھاتی، پھر جب میں ہوٹل پہ آتا کھانے کے وقت ہوتا عین ٹائم پہ بلی میرے پاس آ جاتی۔ تب بلی کے ساتھ 10-12 دن میں مجھے بڑا پیار ہو گیا، میرے دل میں آیا کہ کیوں نہ میں اس بلی کو اپنے ساتھ ہندوستان لے جاؤں۔ ہندوستان کیا بلی، سچا واقعہ، دل میں آیا کیوں نہ میں اس کو ہندوستان لے جاؤں۔ اب اس کے لیے پیپر ورک کرنا تھا، کاغذات بنوانے تھے، تو میں نے کاغذات بنوانے کے لیے اپلیکیشن دی، اتفاق سے ایسا ہے میری اپلیکیشن منظور بھی ہو گئی۔ اب جو اپلیکیشن منظور ہو گئی تو اس کے لیے بہترین خوبصورت پنجرا خریدا، میں پنجرا خرید رہا ہوں، میرے اس کے اندر 2-3 دن لگ گئے۔ اچھا ان 2-3 دن کے اندر نا میں عجیب ماجرا دیکھ رہا ہوں، ادھر سے اس کی اپلیکیشن منظور ہوئی، ادھر سے وہ بلی روزانہ آتی ہے، کھانے کے وقت آتی ہے،
لیکن آ کر کے وہ میرے کمرے کے باہر دیوار کے پاس بیٹھتی ہے اور رونا شروع کر دیتی ہے، آنکھ سے آنسو نکالنا شروع۔ میں سمجھا شاید بلی کی آنکھیں دکھ رہی ہیں، شاید بلی کی آنکھ میں پہنچی۔ میں نے بلی کو اٹھایا، ڈاکٹر کے پاس لے گیا، ڈاکٹر کو جا کے میں نے آنکھیں چیک کروائی، ڈاکٹر نے کہا اس کی آنکھوں میں کچھ بھی نہیں ہے۔ میں نے کہا پھر یہ آنکھوں سے پانی کیوں نکل رہا ہے؟ میں سمجھ نہیں سکا کہ معذرت ہے۔ 3 دن گزر گئے، آخری دن تھا، آخری دن تھا میرا۔ توجہ کرنا، میں عرض کر رہا ہوں پاک پیغمبر کے ساتھ محبت، خدا کی قسم اس کا صلہ میرا پیغمبر اس دنیا میں بھی دے گا، اس محبت کا صلہ میرا پیغمبر کل آخرت میں بھی دے گا۔ اور جانوروں کی بات ہے، بلی کی، انسانوں کی، مسلمانوں کی بات ہی کچھ اور ہے۔ تیسرا آخری دن ہے، بلی کے روتے ہوئے تیسرا دن ہے، کہ مجھے سمجھ نہیں آیا کیا ہے۔ میں تو چیک کروا رہا تھا، ڈاکٹروں کو دکھا رہا تھا کہ اگر آنکھیں خراب ہے چلو دوائی لے لیتے ہیں۔ تیسرا دن ہے آخری، میں روزے رسول کا آخری سلام پیش کر کے آیا، آ کر کے اپنے ہوٹل میں سو گیا کہ صبح جاؤں گا، بلی کی ساری تیاریاں مکمل کر لی کہ صبح اس کو لے کر کے جاؤں گا۔ میں سویا تو خواب کے اندر میں کیا دیکھتا ہوں، جس کے روزے پر سلام کرنے آیا تھا، جس کی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آیا تھا، وہ پاک پیغمبر جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم میرے خواب کے اندر تشریف لاتے ہیں اور مجھے آ کر کہتے ہیں اور تو میرے شہر میں آیا، مجھ سے ملنے کے لیے آیا، مجھ سے سلام کیا، میں نے تیرے سلام کا جواب دیا کہ اتنا کافی نہیں ہے؟ سنیے گا، تو میرے شہر میں آیا، مجھ سے ملنے آیا، مجھے سلام کیا، میں نے تیرے سلام کا جواب دیا، کہ اتنا کافی نہیں ہے؟ یا رسول اللہ حکم کیجئے، کوئی غلطی تو نہیں؟ نہ کوئی غلطی نہیں ہوئی، تجھے نہیں پتا وہ جو میرے شہر کی بلی ہے، وہ جو میرے شہر کی بلی جسے تو لے کر جانا چاہتے، 3 دن سے مسلسل وہ میرے روزے پر آ کر درخواست کر رہی ہے، آقا میں آپ کے روزے سے دور نہیں جانا چاہتی، آقا یہ بندہ مجھے آپ کے روزے سے دور لے جانا چاہتے، آقا آپ یوں کیجئے نا، اس کو کہہ دیجئے، حکم فرمائیے کہ مجھے آپ کے روزے سے دور نہ لے کے جائے۔ میرے آقا نے مجھے خواب میں تو جو علاج کرا رہا تھا نا اس کی آنکھوں کا، اس کی آنکھیں خراب نہیں ہیں، وہ 3 دن سے مجھ محمد سے جدائی کے اندر رو رہی ہے۔ اندازہ کرے جو پاک پیغمبر ایک بلی کے لیے خواب میں آتے بتا رہے کہ اس بلی کو میرے روزے سے دور نہیں لے جانا، میری زندگی میں اور آپ کی زندگی میں اگر اس پاک پیغمبر کی محبت آ گئی، میری زندگی میں اور آپ کی زندگی میں اس پاک پیغمبر کی سنت آ گئی، تو خدا کی قسم کل میدان محشر لگا ہوگا، پورا یقین ہے میدان محشر لگا ہوگا، اور میدان محشر کے اندر حساب و کتاب ہو رہا ہوگا، میں اور آپ تھر تھر کانپ رہے ہوں گے، ہمارے گناہ زیادہ ہوں گے، نیکیاں نہیں ہوں گی، ہم تھر تھر کانپ رہے ہوں گے، این آخری وقت ہوگا، پورا یقین ہے اس وقت میرا پاک پیغمبر آئے گا اور آ کر کہے گا اللہ یہ میرا وہ بندہ ہے جو دنیا کے اندر اپنے گھر میں رہتے ہوئے حسن آباد کے اندر جہاں واپڑے کی بجلی بھی نہیں تھی، جہاں دنیا کی کوئی بھی سہولیات نہیں تھی، جہاں ان کو پوچھتا بھی کوئی نہیں تھا، وہ اس بستی میں رہ کے مجھ محمد پہ درود پڑھتا تھا۔ آقا کوئی اللہ کوئی پوچھے یا نہ پوچھے، اس نے دنیا میں میری ذات پہ درود پڑھا ہے، میں محمد آج آ کر اس کے لیے بخشش کی سفارش کرتا ہوں، اور پورا یقین ہے میرا اللہ میرے پیغمبر کی سفارش سن کے میرے لیے اور آپ کے لیے مغفرت کا اعلان فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سنت ادا کر